اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 57 58 یعنی 50 پر 7 50 پر 8 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو اپنی رحمت سے خوشخبری کے طور پر بھیجتے ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ ہوا بوجھ والے پانی والے بادلوں کو اٹھا کر کے لاتا ہے۔ سقناہ لبلد میت، اور ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف چلا کر کے لے جاتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، اور پھر اس بنجر زمین کے اوپر ہم اپنی بارش کو برساتے ہیں، ہم بارش کو برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اس بنجر مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل ہم نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اور اسی طرح سے ہم میت کو بھی، مرے ہوئے لوگوں کو بھی نکالیں گے۔ اور اس مشاہدے کو ہم نے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دہریے اور مشرکین مکہ اور ان جیسے لوگوں کا رد کیا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی زندگی بس زندگی ہے، اس میں جی لینا ہے، جینے کے بعد مریں گے، مٹی میں جائیں گے، مٹی میں جا کر کے مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ پیدا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بہت زمانے سے انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی کا شریر ہے، مٹی میں مل جائے گا، پھر اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کے باتوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ ہر چیز مٹی میں ملنے کے بعد مٹی ہی نہیں بن جائے گی، بلکہ مناسب حال، مناسب موقع اگر اس کو ملے تو وہ مٹی میں ملی ہوئی چیز دوبارہ پنپ بھی سکتی ہے، اگ بھی سکتی ہے، نکل بھی سکتی ہے، زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال غلے کا دانہ، جس کو بیج کہتے ہیں۔ جب اس بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ بیج زمین میں مل کر کے مٹی نہیں ہو جاتا ہے، مٹی میں مل کر کے مٹی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی مناسب آبیاری کی جائے، اس کی مناسب دیکھ ریکھ ہو، اس کے اوپر بارش برسے، تو وہی بیج جو مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے وہی پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہو کر کے پودے اور درخت کی شکل میں زمین سے نکل جاتا ہے۔ پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اس میں دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ بہت سارے زمین جو ہوتے ہیں وہ بنجر ہوتے ہیں، ایک عرصے تک بالکل بنجر ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسی زمین کے اندر بارش کو برساتا ہے، اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، اور اسی زمین میں کسی زمانے میں مختلف درختوں کے بیج آ کر کے گرے ہوتے ہیں، کوئی پرندہ لا کر کے گرا دیتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے وہاں پر بہت سارے بیج آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش کو برساتا ہے تو وہی بیج جو ایک عرصے سے مٹی کے اندر ملا ہوا تھا وہ مرا نہیں ہوتا ہے، اور اگر مر بھی جائے، بالکل مٹی میں مل بھی جائے، تو اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو پھر وہی مردہ زمین سرسبز و شاداب بن جاتا ہے، بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے پھل کے بیج جو پہلے گرے ہوتے ہیں پھر سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے اسی بات کو یہاں پہ سمجھایا ہے کہ انسان جس کو مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل اسی انداز میں، جب اس کا مناسب موقع آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ اور مناسب موقع کب آئے گا؟ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ جب مٹی میں انسان کا جسم ملتا ہے تو پورے جسم سڑ گل جاتے ہیں عام طور پر، اور پورے جسم میں سے ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ریڑھ کے ہڈی کا جو نیچے والا دم والا جو حصہ ہوتا ہے، جس کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں، وہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہی بیج کا کام دیتا ہے۔
اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جس طرح سے بارش برسنے سے نباتات اور جھاڑ جھنکار نکلنے لگتے ہیں ویسے ہی انسان بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، نکلنا شروع ہو جائے گا زمین سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر کے کہا کہ جس طرح سے مردہ زمین کے اوپر بارش برستا ہے، ہم بارش برساتے ہیں اور پھر اسی مردہ زمین کو ہم ہرا بھرا کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کریں گے۔ اور یہ مشاہدہ ہم دنیا میں تم کو اسی لیے دکھلاتے ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ محترم سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 58، یہ بھی بہت اہم ترین آیت کریمہ ہے۔ دراصل یہ قرآن کریم انسان کے لیے ہر حال میں نصیحت ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس قرآن کریم اور اس کے معنی اور مفہوم سے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ وہیں سے ڈائیورٹ اور کنورٹ ہو کر کے پھر اپنے اسی پرانی روش پر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہیں، جو سرسبز ہوتی ہیں، اور جب اس کے اوپر بارش برستا ہے اللہ کے حکم سے اس پانی کو فوراً جذب بھی کر لیتے ہیں، اور جذب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس زمین کے اندر بے شمار ایسے ایسے پھل، ایسے ایسے غلے، ایسے ایسے فروٹ پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو بہترین زمین ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے پھل پھول اور فروٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ مزید آگے فرماتے ہیں والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بدترین زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، اس زمین کے اوپر بارش برسے تو کچھ تو نکلتا ہے ضرور، لیکن جو نکلتا ہے وہ بھی ویسٹیج، یعنی وہاں پر پھل پھول نہیں نکلتے ہیں، وہاں پر غلے نہیں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پر جھاڑ جھنکار پیدا ہوتے ہیں، بیکار کے جو پودے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور ہم اپنے آیات کو اسی طرح سے کھول کھول کر کے پھیر کر کے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ جو شکر گزار بندے ہیں وہ شکر گزاری کریں، وہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم، جیسا کہ پچھلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مردہ زمین کے اوپر بارش برسے تو وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو بتلایا ہے کہ انسان کے دل کئی قسم کے ہوتے ہیں، آدمی کے دل کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اس روئے زمین پر زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو بہترین چیز جذب بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں، اسی طرح سے اس روئے زمین پر بعض ایسے دل بھی ہیں جو بدترین ہوتے ہیں۔ جس طرح سے روئے زمین پہ بہت سارے ایسے زمین ہیں جو بدترین ہوتے ہیں، جہاں پر جو بارش پاکیزہ زمین پر برستی ہے وہی بارش اس زمین پر بھی برستی ہے۔ پاکیزہ زمین پر جب وہ بارش برسی تو وہاں سے اچھے اچھے پھل نکلے، لیکن وہی بارش جب اس بدترین زمین پر پڑی تو وہاں پر اچھے پھل نہیں نکلتے ہیں بلکہ ویسٹیج نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وحی ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس کے آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے، اس کے احکام ہیں کہ جب وہ احکام لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو جو اچھے دل ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو کریکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اسی حساب سے اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل بدترین ہوتے ہیں وہ ان آیات سے بھی برا ہی مطلب نکالتے ہیں، نصیحتوں سے بھی اچھا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس اس کے بعد جو وہاں سے نکلتا ہے وہ ویسٹیج نکلتا ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے انسان کی بھی خرابی اور سماج و معاشرے کی بھی خرابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ پاکیزہ جو زمین ہوتی ہے وہاں پر بارش برسنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہترین پھل اور فروٹ اور اچھے پھل اور اچھے درخت نکلتے ہیں، لیکن جو بری زمین ہوتی ہے، جو بدترین زمین ہوتی ہے، وہاں پر جو کچھ نکلتا بھی ہے تو وہ ویسٹیج نکلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنے آیتوں کو پھیر کر کے شکر گزار بندوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد کئی پیغمبروں کا تذکرہ ہے جو مشہور ترین پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں کے قوموں کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروپ بتلائے ہیں۔ کچھ ایسے گروپ جن کے سامنے جب پیغمبر نے اپنی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیغامات کو سنایا، ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس سے اچھا فائدہ ان کو بھی ہوا اور سماج و معاشرے کے بھی ہوا، لوگوں کے درمیان بھی فائدہ ہوا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، اور اسی پیغمبر کے جب پیغام کو دوسرے
ان لوگوں نے سنا جن کے دل بدترین تھے، تو وہ سمجھ نہیں بلکہ اس کا الٹا ری ایکشن ان کے اوپر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے ویسٹیج زمین میں جو چیزیں نکلتی ہیں، یا پھر ایسی زمین جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھل فروٹ نکلتے ہیں، اور اسی کے درمیان، اسی غلوں کے درمیان، اسی پودوں کے درمیان جو خراب قسم کے جو جھاڑ ہوتے ہیں، مالی جس طرح سے اس کی کٹنگ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے جب انبیاء نے اپنے پیغام کو سنایا، نیک لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کیا اور اپنی زندگی کو کریکٹ کیا، اللہ نے ان کو باقی رکھا، اور اس درمیان میں جو ویسٹیج لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کٹنگ کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو، احکامات کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔